ہالینڈ کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کو سر عام بدبخت جو ہے وہ قرآن کے ورقوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دیتا ہے، اور پھر کسی ملک کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کو جلا دیا جاتا ہے، تو یہ یہودی عیسائی مشرکین یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ قرآن کریم فرقان حمید کوئی بائنڈنگ والی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، کہ حضرت جبریل کوئی بائنڈنگ کوئی جلد لے کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غار ہرا میں آئے اور آپ نے یہ پوری قرآن کی کتاب حضور کو دے دی ہے۔ قرآن اس طرح نازل نہیں ہوا ہے، قرآن پڑھا ہوا نازل ہوا ہے کہ حضرت جبریل آتے تھے اور تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، کوئی کتاب لے کر نہیں آئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور حضور پھر اس کلام کو سنتے تھے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر کے صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے۔ اور پھر یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے، اولیاء عظام نے، آج امت کے بچے نے الحمدللہ اس کو قرآن کو سینے میں بسا رکھا ہے۔ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ورقوں کو شہید کر دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے تو قرآن کا وجود ختم ہوگا، اعلیٰ قسم کی بے وقوفی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو جو رب نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے تو یہ قیامت تک قرآن کریم فرقان حمید کا وجود ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ قرآن کو جلا کے مسلمانوں کی دل آزاری کر سکتے ہیں، جیسے کہ آج پھر کی گئی، اور پھر ہالینڈ کے اندر سر عام قرآن کریم فرقان حمید کے پرچوں کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کے دل کو چوٹ پہنچائی گئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں حضور والا، آپ اپنے لیے صرف اور صرف بدبختی کا سامان پیدا کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کے راستوں کو مزید کشادہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی توہین کر کے اور قرآن کریم فرقان حمید کو جلا کر، قرآن کریم کے صفحات کو شہید کر کر۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ملک پاکستان میں رہنے والے لوگ کہ جن کا قرآن کریم فرقان حمید سے رشتہ اتنا گہرا ہے کہ ہماری ہر مساجد کے اندر 5 وقت قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، رمضان میں پورے مہینے قرآن سنایا جاتا ہے، پھر مدرسے لگتے ہیں، کوئی حافظ قرآن بن رہا ہے، کوئی ناظرہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، کوئی قاعدے کے ذریعے قرآن کریم فرقان حمید سیکھ رہا ہے۔ ایسے ملک میں رہنے کے بعد بھی کچھ ایسے شرپسند لوگ ہیں کہ جنہیں معلوم ہے کہ قرآن جلانے والا عیسائی ہے، قرآن جلانے والا یہودی ہے، قرآن جلانے والا مشرک ہے، پھر بھی ان کے تہواروں کو اعلیٰ طریقے پر جا کے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے شرپسند لوگ نام نہاد مسلمان ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم فرقان حمید کی توہین کی ہے، صرف چند پیسوں کے خاطر ان کو اپنی مسندوں پر بٹھاتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، پاکستان میں ان کو اعلیٰ قسم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان سے کیا امید لگائی جائے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے جو قرآن کریم فرقان حمید کی توہین کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی مجھے کہے کہ بھائی حضور آپ کو ویزا دیتے ہیں، آپ ہالینڈ جائیں اور آپ جا کے جہاد کریں۔ حضور والا ایسا کرنا بہت مشکل ہے اور ناممکن کے قریب بات ہے کہ آج کے دور کے اندر کسی ایک فرد کو آپ ویزا دے دیں اور وہ اکیلا جا کے جہاد کر جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اور میرے اختیار کیا ہیں؟ حضور آپ کے میرے اختیار سوشل بائیکاٹ کے اختیار ہیں۔ ہم سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں ان تمام ممالک سے کہ جو قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ آپ ان کے پروڈکٹس کیوں یوز کر رہے ہیں؟ آپ ان کی بنائی ہوئی کمپنیوں میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان کی کمپنیوں سے ان کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ ان کا بائیکاٹ کریں، آپ ان کے تہواروں کا بائیکاٹ کریں، آپ ان کے ناموں کا بائیکاٹ کریں، آپ ان کے کلچر کا بائیکاٹ کریں، آپ ان کے لباس کا بائیکاٹ کریں، آپ ان کے بولنے کے انداز کا بائیکاٹ کریں، تمام طریقے سے آپ ان کی مخالفت کر کے یہ بیان کریں کہ ہمارا قرآن کریم فرقان حمید کے جلانے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مخالفت کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی کہ جو قرآن کی توہین کرتے ہیں، جو قرآن کریم فرقان حمید کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ایک مسلمان قرآن کریم فرقان حمید سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کی حرمت کی خاطر انشاءاللہ اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے۔ تو جو میرے اختیار ہیں میں بات کر رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور والا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حضور جو میرے اختیار ہیں وہ میں کر سکتا ہوں، کہ میرے اختیار سوشل بائیکاٹ کے ہیں، ایسے لوگوں سے میں کر سکتا ہوں۔ میرے اختیار جو یہاں پر میں ان کی چیزیں چل رہی ہیں ان کا بائیکاٹ کر سکتا ہوں، یہ میرے اختیار ہیں۔ تو آپ تمام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے اختیار کی وسعت میں جہاں جہاں آپ کی جو ہے وہ رسائی ہے وہاں تک آپ بائیکاٹ کریں اور اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ پھر میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے قرآن کریم فرقان حمید محض کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کو جلا دیا جائے تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید وہ معجزہ ہے کہ اگر قرآن کریم فرقان حمید ہم بند بھی کر دینا اور ہمارے 8-10 سال کے بچوں کو کہیں کہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک قرآن پڑھنا ہے
تو انشاءاللہ تعالیٰ بغیر قرآن کھولے وہ پورا قرآن آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہے۔ یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے، اس کو تو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام یہودی عیسائی جتنے بھی مشرکین ہیں وہ یہ کان کھول کے سن لیں کہ اس قرآن کے وجود کو تو آپ کبھی قیامت تک کے لیے ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس کا محافظ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ختم کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے ایک آیت کے اندر لفظ کا زبر زیر کا فرق آپ نہیں کر سکتے ہیں، آیت کی تبدیلی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتے، ایک صورت کو دوسری صورت سے نہیں بدل سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایک نقطے کا فرق آپ قرآن کریم فرقان حمید میں نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا آیا ہے، کرے گا اور قیامت تک کرتا رہے گا جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ ان کو عزت عطا فرماتا ہے جو قرآن کی تعریفات کرتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی حرمت میں اس کا دفاع کرتے ہیں، قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، رب تعالی ان کو دونوں جہاں میں سرخرو کرتا ہے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے حضور والا، تمام جتنے مسلمان ہیں میرے بھائی ہیں، کہ آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ قرآن کریم فرقان حمید کو یاد کریں، اپنی نسلوں کو قرآن کریم کا حافظ قرآن بنائیں، اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کا سوشل بائیکاٹ کریں، اور ان کو بتائیں کہ ہم اپنے اختیار کے مطابق آپ سے جو مقابلہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن کریم فرقان حمید ہماری مذہبی کتاب ہے، اور اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ مجھے بتائیے نا، کوئی ایک مسلمان آپ دکھائیں جو سر عام بائبل جلا رہا ہو، سر عام انجیل جلا رہا ہو، سر عام تورات جلا رہا ہو، زبور جلا رہا ہو؟ نہیں، اسلام ان تمام کتابوں کو مانتا ہے، ایک مسلمان ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ عیسائیوں کے ساتھ نسبت جڑ چکی ہے بائبل کی انجیل کی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی محبت کے اندر کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے بھائی آپ نے ہمارا قرآن جلایا تو ہم انجیل جلا رہے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہے، یہ تو ہمارا مذہب سکھاتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، سب کی عزت کرنی ہے، سب کی رسپیکٹ کرنی ہے، اگرچہ اس انجیل کو پڑھنے والے عیسائی لوگ ہیں، اگرچہ تورات کو پڑھنے والے یہودی لوگ ہیں، لیکن ہمارے کوئی مسلمان آپ دکھائیں کہ جو سر عام ایسی مذہبی کتابیں جلاتے ہوں؟ الحمدللہ یہ ہماری تربیت نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ اسلام عزت کرنا اور عزت دینا سکھاتا ہے، تو ہم ان کتابوں کی، تمام کتابوں کی، آسمانی کتابوں کی ایسی عزت کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم انجیل پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور ہم تورات پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہم زبور پڑھنے والے ہرگز لوگ نہیں ہیں یقیناً، لیکن زبور پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو لوگ آپ کی کتاب کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، اس کی عزت نہیں کر رہے، تو حضور والا آپ تمام ان سے سوشل بائیکاٹ کریں، ان کو بیان کریں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم قرآن کریم فرقان حمید سے محبت کرنے والے اور اس کو یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ